سارے گناہ دھو دے گا۔ اور خاص طور پر رمضان کے اندر تو استغفار، توبہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، استغفار کرے تو صحیح، اللہ سے معافی مانگے تو صحیح، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ بدبختی ہو سکتا ہے وہ انسان جو رحمتوں والے مہینے سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، رحمتوں والے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، بدبختی ہو سکتا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ اور دوسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا امام صاحب آپ وقت کے ولی اور امام ہیں۔ اس وقت ایک بات یہ میں عرض کروں کہ موسیٰ کلیم نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تھا، اے اللہ تیرے خوش ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تو خوش ہوتا ہے تیری نشانی اور علامت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں موسم کے مطابق بارشیں عطا کرتا ہوں۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بارش آسمانوں سے برساتا ہوں۔ تو پھر موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تو ناراض ہوتا ہے تیری نشانی اور علامت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بے موسمی بارشیں عطا کرتا ہوں۔ جس وقت بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت میں آسمانوں سے پانی برساتا ہوں۔ جس وقت فصلیں پکی ہوتی ہیں، گندم اور غلہ بالکل تیار ہوتا ہے، ساری قوم دعا کر رہی ہے اللہ بارش نہ آئے، اللہ بارش نہ آئے، لیکن اللہ ناراض ہوتے ہیں، بے موسمی بارشیں عطا کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی ناراضگی کیا ہے کہ آسمانوں سے سالہ باری ہوتی ہے۔ آسمانوں سے دیکھا ہے آپ نے، پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ ہم سارے سچے دل سے توبہ کریں، اے اللہ ہماری توبہ، سارے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ ہماری توبہ، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو امام صاحب کے پاس وہ آدمی آیا، آ کر کہنے لگا جی بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، زمین خشک ہوئی پڑی ہے، جی پرندے بل بلا رہے ہیں، انسانیت پیاسی ہے، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں خشک ہیں، آپ دعا کریں یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ آسمانوں سے بارش برسا دے گا۔ پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے سوال کیا آ کے، کہنے لگا امام صاحب میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ ہاں تیسرا آدمی، اس نے کہا کہ میرے پاس مال کی بڑی تنگی ہے، میں غربت سے لڑ رہا ہوں، جناب افلاس ہے، کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو، مال کی بڑی کمی ہے، آپ دعا کریں اللہ جو ہے مجھے مال عطا کر دے، یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا امام صاحب میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میرے ہاں کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے، آپ کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ امام صاحب نے فرمایا اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرو اور استغفار کرو، اللہ اس استغفار کی برکت سے تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ کتنے آدمی آئے؟ چار آدمی آئے۔ اب چار آدمی آئے، بیماریاں الگ الگ ہیں، مسئلے الگ الگ ہیں، لیکن امام صاحب نے وظیفہ ایک ہی بتایا، علاج ایک ہی بتایا۔ اب چار بیماریاں ہیں، چار مسئلے ہیں، اب چار مسئلوں کا حل امام صاحب نے ایک ہی بتایا۔ شاگردوں نے سوال کیا حضرت صاحب سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا آدمی آیا تو ہم چپ رہے، آپ نے پھر وہی بات کہہ دی۔ تیسرا آدمی آیا، چوتھا آدمی آیا، اب ہم چپ نہیں رہ سکتے، آپ نے سب کو ہی ایک وظیفہ بتا دیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ دلوں کی تختی پہ یہ بات لکھ لیں، فرمانے لگے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ 29واں سپارہ سورۃ نوح، پہلا رکوع، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ مسلمانوں اللہ سے سچی توبہ کرو، انہ کان غفارا، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا تھا بارش نہیں ہو رہی،
تو قرآن مجید سے انہوں نے حوالہ دیا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم اللہ سے سچی توبہ کرو گے اللہ آسمانوں سے بارش عطا کرے گا۔ تیسرے آدمی کا مسئلہ بھی حل کیا، قرآن نے مسئلہ حل کیا۔ تیسرے آدمی نے کیا کہا تھا؟ رزق کی تنگی ہے۔ تیسرے آدمی نے کیا کہا تھا؟ رزق کی تنگی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری امداد مال کے ساتھ کرے گا، تم اللہ سے استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے مسئلہ بتایا اولاد نہیں ہے، اولاد کی کمی ہے، تو امام صاحب نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی عطا کرے گا اولاد بھی عطا کرے گا۔ تو 4 مسئلے بتائے، 4 مسئلوں کا حل صرف استغفار